اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آپ میں سے جو احباب پسند کرتے ہوں وہ سرکار کی ذات پر ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں تو اپنے بابا سائیں قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پر کوئی خطیب بن کر نہیں آیا بیٹھا، بلکہ حاضری دینے کے لیے آیا بیٹھا ہوں۔ اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اور صاحب مزار میرے اس حاضری کو قبول فرما لے۔ احباب ذی وقار و ذی قدر، آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا پہلے پارے کی پہلی سورہ کا ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس فکرے پہ ذرا غور کیجئے گا۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے حضور، تو قرآن کو ہم نے کتاب ثواب سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ہے کتاب ہدایت۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسے پڑھیں گے تو بس ثواب حاصل ہوگا، جبکہ یہ ہے تمہاری ہدایت کے لیے اتری ہوئی۔ اسے پڑھو گے تو ہدایت حاصل کرو گے، اور ہدایت کب حاصل کرو گے؟ جب اسے ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ تو اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ایسے ہی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ چلیں یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نہ اٹھا کے پڑھیے گا، بالکل یہ ترجمہ حضور قبلہ بہکی دوراں کا اٹھا کے نہ پڑھیے گا۔ اور اگر کبھی حضرت علامہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب یوں ترجمہ فرمائیں تو ان کے ترجمے پر بھی یقین نہ کیجئے گا۔ میرے والد صاحب کا لکھا ہوا بھی ترجمہ نہ پڑھیے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ اشرف علی تھانوی کو پڑھیے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ رشید گنگوہی کو پڑھیے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان کے لدھیانوی صاحب کو پڑھیے گا۔ دیکھیے گا کیا وہ بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اگر وہ بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر میرا ایک سوال بنتا ہے نا، پھر میرا سوال بنتا ہے حضور کہ دیکھیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب میں صلب پدر کے اندر تھا پالتا تھا نا، کھاتا میرا باپ تھا، خون بنتا تھا، طاقت مجھے ملتی تھی، ایسے ہی تھا نا۔ جب میں شکم مادر کے اندر آیا تو پالتا تھا، ماں کھاتی تھی، طاقت مجھے ملتی تھی، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب میں عالم دنیا میں آیا تو وہی پال رہا ہے ہمیں، ایسا ہی ہے۔
اب عالم برزخ بھی تو ایک جہان ہے نا، عالم برزخ بھی تو ایک جہان ہے نا، اگر وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے تو وہ پالتا کس کو ہے؟ اگر قبر خاتمے کا نام ہے، اگر قبر نیست و نابود ہو جانے کا نام ہے، اگر قبر مٹ جانے کا نام ہے، تو یہاں پر آیت یوں ہونی چاہیے تھی، الحمدللہ رب العالمین الا عالم برزخ، وہ تمام جہانوں کو پالتا ہے مگر عالم برزخ کے علاوہ، یوں آیت ہونی چاہیے تھی نا جی۔ یہاں پر تخصیص نہیں کی گئی، تو یعنی قبر میں کوئی موجود ہے جسے وہ پال رہا ہے۔ مرنے کے بعد سمجھتے ہو ختم ہو گئی ہے زندگی، مرنے کے بعد یہی تصور دیا جاتا ہے نا ہمیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے جی ختم جناب، ختم نہیں۔ سنیں، جب تمہارا انتقال ہوا تم پہلے سے افضل ہوتے گئے۔ دیکھیں میری دلیل اگر غلط ہو میرا گریبان حاضر۔ جب تمہارا انتقال ہوا تم پہلے سے افضل ہوئے۔ پوچھنا مولوی سے جب میں باپ کے صلب میں تھا، پوچھنا مولوی سے کہ جب میں باپ کے صلب میں تھا تو ایک غلیظ قطرے کی صورت تھا، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب تم اس قطرے باپ کے صلب سے نکل کے کپڑوں کو ٹچ کیا تم نے، تمہارا باپ وہ کپڑے پہن کے عبادت کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا؟ تمہارا باپ ان گندے کپڑوں کے ساتھ تمہیں لے کے مسجد میں جا سکتا تھا؟ تم باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئے، 9 مہینے رہے، 9 مہینے رہنے کے بعد اس دنیا میں آئے، آج تم مزار میں آئے بیٹھے اور مسجد میں آئے بیٹھے ہو تو وہی قطرہ۔ کبھی تم کپڑوں کو لگ جاتے تھے، کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، آج سر سے پاؤں تک وضو کر کے اللہ اکبر کیے کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے نا پہلے سے افضل، ہو گئے نا حضور پہلے سے افضل۔ اچھا یہ ہے تمہاری زندگی میں تمہیں ارتقا بتا رہا ہوں، ہو گئے نا پہلے سے افضل، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اب جب تم اس دنیا سے آخرت کا تم نے سفر کیا، میں پنجابی بولتا تھا، تم سریکی بولتے تھے، کوئی براہوی بولتا تھا، کوئی بلوچی بولتا تھا، کوئی پشتون تھا، کوئی انگریز تھا، ایسے ہی ہے نا؟ جیسے ہی قبر میں گئے سوال کرنے والے میں عربی میں پوچھا، تم نے جواب دیا، ہو گئے نا افضل۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ ہر انتقال جب تم ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوئے تم پہلے سے افضل ہوتے چلے گئے۔ حضور اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، جو اس دنیا میں محدث ہو، جو اس دنیا میں مفسر ہو، جو اس دنیا میں بحقی دورہ ہو، اب اس نے جب آگے جانا ہے یہاں سے افضل ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہونا ہے نا افضل۔ تو کس نے تصور دے دیا ہے کہ موت آئی تو ختم ہو جاؤ گے؟ تم جیسے جیسے منتقل ہوتے گئے تم پہلے سے افضل ہوتے چلے گئے، تم جو منتقل ہوئے افضل ہو گئے۔ تم دنیا میں صرف پنجابی بولتے تھے، عربی بولنے نہیں آتی تھی، عربی سمجھنے نہیں آتی تھی، آئے نا قبر کے اندر سوال کرنے والے، انہوں نے پوچھا من ربوں کا، جلدی سے تم اٹھے ہو، تم نے فوراً سمجھا یہ پوچھ کیا رہا ہے اور فوراً اس کا جواب دیا ہے۔ اب یہاں سے چلیں، اب آئے بیٹھے ہیں نا درگاہ پہ، تو آج آپ کو ایک بات بھی بتاتا ہے، چلو۔ حضور قبلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی کسی جنازے پہ جاتے ہیں، حضور آپ کی یہ عادت تھی، آپ جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد سب لوگ چلے جاتے تھے، آپ قبر پہ بیٹھے رہتے تھے۔
آپ قبر پہ بیٹھے رہتے تھے. آپ ایسے ہی ایک آدمی فوت ہو گیا, وہ سارے لوگ چلے گئے دفن کرنے کے بعد, آپ قبر پہ بیٹھے, ساتھ آپ کا ایک خلیفہ بھی ہے. جب سارے لوگ چلے گئے تو اس خلیفہ نے دیکھا حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہے, زردی مائل ہے. تھوڑی دیر گزری, پھر دیکھا حضرت مسکرا رہے ہیں, حضرت مسکرا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر گزری, خلیفہ بولا حضور خیر ہے؟ تھوڑی دیر پہلے بڑے پریشان تھے, چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی, رنگ زرد پڑا ہوا تھا, اب آپ مسکرا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جیسے ہی دفن کرنے والے دفن کر کے گئے, عذاب کے فرشتے آ گئے اسے عذاب دینے کے لیے, تو میں پریشان ہو گیا. تو جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے نا, ساتھ ہی اس کا مرشد بھی آ گیا. میں کہا تم ہوتے کون ہو مالک کے بغیر حساب لینے والے؟ تم ہوتے کون ہو؟ ان کا حضور آپ کو نہیں پتا, اس نے آپ سے جس دن بیعت کی تھی اس کے بعد پوری زندگی کبھی آپ کے پاس نہیں گیا, اس نے آپ کو بھلا ڈالا تھا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ یہ بھول گیا تھا, میں تو نہیں بھولا نا. یہ جو ہم آتے ہیں نا یہاں پر, یہ جو ہمارا سلسلہ نسبت ہے, یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے, یہ صرف دنیا میں ہی کام نہیں آنا, اصل ان کا کام تو تمہارا قبر اور حشر میں شروع ہونا. دیکھیں بیٹا زانی ہو, شرابی ہو, چور چکا ہو, اسے ماں باپ قبول کرتے ہیں؟ بولیں کرتے ہیں ماں باپ قبول؟ نہیں کرتے نا. اچھا اس کے بیٹے قبول کر لیں گے زانی باپ کو؟ نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا, بیوی قبول نہیں کریں گے, بیٹیاں قبول نہیں کریں گے, رشتہ دار قبول نہیں کریں گے. کبھی سوچا ہے جب تم مرشد کے پاس جاتے ہو بیعت ہونے کے لیے, وہ تو تمہیں پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ تو تمہارے گناہوں سمیت, تمہاری بدعمالیوں سمیت تمہیں قبول کر لیتا ہے. سمجھو مرشد کے مقام کو, کہ جب پوری دنیا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم سے منہ موڑ لے, صرف یہی تو ایک درگاہوں والے ہیں جو تمہیں اپنے دامن کرم میں جگہ دیتے ہیں. احباب زیوکار, میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, کہ جب جب تم منتقل ہوتے گئے پہلے سے افضل ہوتے چلے. اور مت سمجھنا کہ قبر میں چلے گئے ہو تو ختم ہو گئی ہے زندگی. اچھا سوال ہو جائے گا پھر آپ سے, اگر وہ قبر میں بھی پالتا ہے تو پھر وہ روٹی اور پانی کیسے دیتا ہے اندر؟ سوال تو بنتا ہے نا جی, ایسے ہی ہے نا. تو میرا سوال ہے, جب باپ کی پشت کے اندر تھے تو کون سی روٹی اور پانی کھاتے تھے تم؟ جب ماں کے رحم کے اندر تھے تو کون سی روٹی اور پانی پیتے تھے تم؟ دیکھیں جیسے ہی جیسے آپ کی حیت بدلے گی, صورت بدلے گی, ضرورت بھی بدل جائے گی. ایسے ہی ہے, بدلے گی نا. جیسے ہی آپ کی حیت بدلے گی ویسے ہی آپ کی ضرورت بھی بدلے گی. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو کھاتی ماں تھی, طاقت تمہیں مل رہی تھی, ایسے ہی ہے. اور جب تم عالم دنیا میں آئے پھر تم نے خود کھانا شروع کر دیا. سمجھو اس بات کو. اب جب تمہارا باپ, تمہارا بیٹا, تمہارا بھتیجا, تمہاری ماں, تمہاری بیوی, تمہاری بیٹی اس دنیا سے آخرت کی طرف جائے گی تو لوگوں سنو اس بات کو, اب کھائے گا محمد عربی کا غریب امتی
ضرورت تمہاری ماں کی پوری ہوگی۔ اب پہنے کی محمد عربی کی یتیم امتی بیٹی، ضرورت تمہاری ماں کی پوری ہوگی۔ ہیت بدلی نا، ضرورت بدلی نا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جب جب بھی تم کسی غریب پر رزق کے دروازے کھولو، جب جب بھی اسے کھانا کھلاؤ، جب جب بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جب جب بھی کسی یتیم بچی کے بدن کو ڈھانپو گے، یہاں پر تم بظاہر اس بچی کے بدن کو ڈھانپو گے، پتا ہے اللہ فوراً حوروں کو حکم دے گا، جاؤ اس نے میرے محمد کی امت کی یتیم بیٹی کو کپڑے دیے ہیں، اس کی ماں کے لیے جنت سے سوٹ لے کے جاؤ۔ احباب ذی وقار نکل آئے ان باتوں سے باہر۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ثواب نہیں ہے۔ اگر اسے پڑھ کے تم ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، مت اسے پڑھا کرو۔ پھر اپنا ٹائم فضول میں ویسٹ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ جو نماز تمہیں فحاشی اور ریانی سے، گناہوں سے نہ روک سکے، چھوڑ دو اس نماز کو، پھر فائدہ ہی نہیں ہے اس نماز کا تمہیں۔ پھر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اور وقت ضائع کرنا بھی گناہ ہے حضرت۔ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ وقت کا ضائع کرنا بھی گناہ ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے تم غلام کس آقا کے ہو اور تم کرتے کیا پھر؟ کبھی سوچا ہے تمہاری وجہ سے 1,24,000 انبیاء میں سے اگر کسی نے قیامت والا دن سرکار کو کہہ دیا یہ امتی ہیں، جن کے لیے پوری پوری رات سرکار آپ روتے رہتے ہیں، وہ حضور کیسے کہتے ہیں نا، سرکار کہیں گے قیامت والا دن رب حبلی امت، کیا اس کا مطلب؟ میری امت کو بخش دو؟ نہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اہل دل بیٹھے ہیں نا، دل کو تھامے اور ذرا اس کا ترجمہ سنیں۔ میری امت کو بخش دے والی تو بات ہی نہیں سرکار نے کرنی۔ سرکار نے کہنا یا اللہ جو میرے ہیں میرے حوالے کر دے۔ نعرہ حیدری سیدی مرشدی، یا اللہ جو میرے ہیں میرے حوالے کرنا۔ جو میرے ہیں میرے حوالے کر، اور جب تو ان کو میرے حوالے کر دے گا میں ان کا مالک ہوں، پھر میزان لگانا نا۔ مال میرا ہے، میرے بغیر حساب و کتاب کس چیز کا؟ مالک میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بندے کو فرشتے لے کے جا رہے تھے دوزخ کی طرف، تو وہ کبھی ایڑیاں پھساتا، کبھی ہاتھ چھڑاتا، تو ایسے پیچھے کی طرف دیکھتا، فرشتے آگے کو گھسیٹتے، وہ پیچھے کو آتا۔ تو سرکار کی نظر پڑ، ادھر لے کے آؤ اس، ہاں کیا ہوا حضور؟ اس کا حساب کتاب ہو گیا ہے۔ اچھا پھر اس کے گناہ بڑے تھے۔ اچھا پھر اسے دوزخ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ ہے میرا، مجھے پتہ ہی نہیں اور تم نے حساب و کتاب کر لیا۔ بھائی مال میرا ہوگا تو بتاؤں گا تو میں نا یہ کتنا اچھا ہے۔ اپنے مال کی صفت تو میں نے بیان کرنی ہے نا، آپ تو نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں آپ؟
سرکار نے کہا لاؤ نا ادھر، مالک میں ہوں، مال میرا ہے، مجھے بتایا ہی نہیں اور حساب کر ڈالا تم نے۔ چلو میزان کے اوپر دوبارہ چلے گئے، سرکار نے یوں ہاتھ ڈالا، نکالی ایک پرچی کی طے رکھی نا پلڑے میں، تو وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو وہ اب رو کے پوچھتا ہے حضور میں نے تو زندگی میں نیکی نہیں کی، یہ کون سا ایسا میرا دفتر نیکیوں کا نکل آیا کہ تمام برائیوں پہ بھاری ہو گیا؟ سرکار کہیں گے یاد نہیں وہ تم نے بھولے سے ایک مرتبہ رات پر مجھ پہ درود و سلام بھیجا تھا، یہ وہی سنبھال کے رکھا۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے، درود و سلام، اور اگر آپ اپنے معمولات میں اسے شامل کر لیں تو پھر اس کے بعد مجھے اور کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا حضور کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو بھیج، اللہ نے حکم دیا ہے اے ایمان والو تم بھیجو، ہم جواباً کیا کہتے ہیں تو بھیج۔ میں کہتا ہوں مجھے ایک گلاس پانی کا لا دیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں مجھے ایک گلاس پانی کا لا دیں، یہ کتنی عجیب بات ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے میں آپ سے پانی مانگوں اور آپ گلاس لے کے آ جائیں پانی کا، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو بھیج۔ کبھی سوچا ہے حضور؟ کبھی نہیں سوچا۔ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی۔ اچھا تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کر دوں، ہم پہ شرک کے فتوے بڑے لگتے ہیں نا، ہم مزار پہ آ جائیں تو مشرک ہو جاتے ہیں، ہم حضور قبلہ فیضی صاحب کے مزار اقدس پہ آ کے اپنی کسی ضرورت کے تحت ان کا وسیلہ پیش کر دیں اللہ کے حضور، ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بس اس سے زیادہ ادب کا کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس ان کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ مزاروں پہ جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ میرا ان سے ایک سوال ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے کہ اس پوری روئے کائنات پر پہلے تو شرک کی ڈیفینیشن سمجھیں۔ شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا، کسی دوسرے کو اللہ بنا کے کھڑا کر، ٹھیک ہے؟ میں اس وضاحت میں نہیں پڑھنا چاہتا ہم ولیوں کو اللہ نہیں مانتے فلاں نہیں ٹمکا، میں اس وضاحت میں نہیں پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ڈیفینیشن یاد رکھیے گا۔ حضور اس پوری روئے زمین کے اندر، اللہ کی پوری کائنات کے اندر، چلیں یوں کہہ لیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مجھے اللہ کی کہیں قبر دکھا دو، ہم قبروں پہ جانا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا جی، اگر اللہ کی بھی قبر ہو بندے کی بھی قبر ہو شرک ہو گیا، اگر بندے کی قبر ہے تو سمجھے نا اس بات کو۔ ہم یہاں آئے ہیں حضور قبلہ فیضی صاحب کے مزار انور پر آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تو اس کا مطلب ہے حضور قبلہ بہکی دورہ حضرت علامہ محمد منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، ایسے ہی ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری، ان پہ موت فارد ہوئی، ایسے ہی ہے۔ ان کا جنازہ پڑھا گیا، پھر انہیں دفن کیا گیا، ایسے ہی ہے۔ پھر ان کا مزار بنا، پھر ان کے سجادہ نشین حضور قبلہ مفتی محسن فیضی صاحب بنے، ایسے ہی ہے نا۔ ان کا سجادہ نشین بن کے بیٹھنا، یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ حضور قبلہ کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو ان کے مزار پہ ہمارا جانا
कैसे शिरक हो सकता है? रूए कायनात के इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरे कुर्राए अर्ज के अंदर तुम अल्लाह की कहीं कब्र दिखा दो, हम कब्रों पे जाना छोड़ देंगे। तुम ये कह के तो तुम मज़ारात पे जाके शिरक करते हो, तुम मुशरिक हो जाते हो, इसका मतलब है तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह की भी कहीं कोई कब्र है। उनकी सोच है ये, हमारी सोच नहीं। ये कुफर का जो रट लगाई है ये उन्हीं की तरफ लौटेगा वापस। हमने तो कब्र पे जाके साबित किया है ये बंदा है तो कब्र है इसकी, खुदा होता तो कभी ना होता। हजूर मैं गलत तो नहीं कह रहा। और हम इनके वसीले से इसलिए मांगते हैं, ये गैरुल्लाह है। अल्लाह से भी कभी अल्लाह का वसीला मांगा है किसी ने? सोचें जी मेरी इस बात पे। अल्लाह के हुजूर वसीला इनका इसलिए पेश करते हैं, ये गैरुल्लाह है। कभी ये भी किसी ने कहा है, ये जो बड़े मौत बने फिरते हैं, कभी उन्होंने कहा है या अल्लाह तुझे तेरा ही वसीला लेके हम हाजिर हैं? कहे ना, ये जुमला ही कुफरिया है। अल्लाह के सामने किसी और अल्लाह को वसीला लेके पेश होना बड़ी पते की बात। हम तो इनके वसीला लेके इसलिए हाजिर होते हैं अल्लाह की बारगाह में कि शायद अल्लाह इन बरगुज़ीदा हस्तियों के सदके में हमारे हाल पे रहम कर दे। हम तो शुरू से ही वसीले के कायल हैं। हम तो आलमे अरवा से सुल्बे पिदर में वसीले के बगैर नहीं पहुंचे, सुल्बे पिदर से शिक्म मादर में वसीले के बगैर नहीं पहुंचे, शिक्म मादर से आलमे दुनिया में वसीले के बगैर नहीं पहुंचे, आलमे दुनिया से आलमे कब्र के अंदर वसीले के बगैर जाना ही मुमकिन नहीं है मुमकिन? कोई अब्बा इनका मर जाए ना, इसका रख दो ना, खुद ही वो नहा ले, खुद ही कफन पहन ले और खुद ही उठ के कब्र के अंदर चल जाए। हैं? क्यों जी? सिर्फ ये है हम जरा खुल्लम खुल्ला उस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं। ये नहीं, वो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास एक बंदा गया ना, उन्होंने कहा या अली आज मैं क्या खाऊंगा? हमने दूध और चावल। हमने अच्छा ये बात है, तो आज मैंने दूध और चावल नहीं खाना। आपने कहा तूने खाना ही आज दूध और चावल है। वो अपने घर चला गया, बड़ी भूख लगी हो, उसने अपनी बेगम को जाके बोला घर में क्या पका है? दूध और चावल। उनका दूध और चावल मैंने नहीं खाना, क्योंकि अली ने बोल दिया ना आज अली को झूठा करना है। जाओ मोहल्ले से पता करके आओ क्या पका है, किसी के घर में और कुछ पका। पूरे मोहल्ले से पता किया, हर घर में दूध और चावल। वो घर से निकला, बाहर एक काफिला गुजर रहा था हबश का। उसने काफिले वालों को आवाज दी, रुक जाओ, कहां से आ रहे हो? हबश से। अच्छा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए? उनके हाँ। उनका मुझे दो। क्या? आ जाओ। क्या है खाने के लिए? दूध और चावल। दूध और चावल। अब उसने कहा मैंने दूध और चावल नहीं खाने। वापस जाने लगा तो उन्होंने पकड़ लिया काफिले वालों ने, कि ये हमारी तौहीन है, तुम हमसे मांगो और खाओ ना। ये हमारी तौहीन है, तुम हमसे मांगो भी और खाओ ना, खाना तो तुम्हें पड़ेगा। उसने कहा मैंने नहीं खानी। उन्होंने फैंटी लगाई ना, फिर उसने खाए दूध और चावल। अब हजरत वो फैंटी खा के, दूध और चावल खा के जो वापस आ रहा था, तो आगे गली की नुक्कड़ पे मौलाए कायनात खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने कहा जूते भी खाए हैं, दूध और चावल भी खा के आया है। तो जनाब हम तो पहले दिन ही खा लेते हैं दूध और चावल, ये जूते भी खाते हैं, वसीला भी खाते हैं। हम तो मानने वाले थे। मेरे बाबा सही किबला रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से उर्स से फारग होकर घर गए। हुजूर हजरत साहब किबला के बारे में मेरे बाबा सही तकरीबन मुझे कोई 87-88
انہوں نے حضرت صاحب قبلہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اقتباسات لکھوائے ہیں۔ میرے والد صاحب جب یہاں تشریف لے کے آئے تو میرے والد صاحب کشف قبور میرے دادا حضور، میرے پردادا حضور سے چلا آ رہا تھا سلسلہ۔ تو جب یہاں واپس تشریف لے کے گھر گئے تو مجھے کہنے لگے رضا سائیں، میں کہا جی حضور، کہنے لگے یار فیضی صاحب کے اندر علم نہیں ہے، فیضی صاحب کے اندر علم نہیں ہے۔ حضرت میں سمجھا شاید آپ کا فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا جی وہ کیسے جی، وہ تو اتنا اچھا خطاب کرتے ہیں۔ کہتے نہیں، میں حضور قبلہ منظور احمد فیضی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر علم نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان، میں کہا اپنے دور کے محدث مفسر دہقیے دوراں آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے اندر علم نہیں ہے؟ مجھے کہنے لگے دیکھو، اگر سمندر میں سے کوئی ایک گلاس پانی کا بھر لے تو کیا کہیں گے کہ گلاس کے اندر پانی ہے، ایسے ہی ہے نا، گلاس کے اندر پانی ہے۔ اگر کوئی ایک جگ بھر لے پانی کا تو کیا کہیں گے کہ جگ کے اندر پانی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی اس میں سے ایک گھڑا بھر لے پانی کا تو کیا کہیں گے، گھڑے کے اندر پانی ہے۔ اگر وہ کوئی گھڑا اٹھا کے سمندر میں پھینک دے پھر کیا کہیں گے کہ پانی کے اندر گھڑا ہے۔ تو کہنے لگے فیضی صاحب کے اندر علم نہیں ہے، یہ مکمل علم کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، فیضی، حضور فیضی۔ اور حضور جو انہوں نے تقریباً 87-88 اقتباسات لکھوائے ہیں، اس میں سے کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو میرے والد صاحب نے کہا میں نے فیضی صاحب سے پوچھی ہیں، بتائیں نا، اب تو سرکار سے آپ کی روز ملاقاتیں ہیں، میرے نانا سے پوچھ کے بتائیں نا اس کا کیا مطلب ہے۔ اور مجھے حضور قبلہ فیضی صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت میں نے سرکار سے پوچھا تھا، آپ نے یہ فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اس مزار کے اندر کون مرد قلندر بیٹھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور قبلہ مفتی عبد المجید خان سعیدی صاحب کے بیٹے کہہ رہے تھے انہوں نے مقام رسول لکھ دی۔ سوچیں ذرا اس کتاب کے ٹائٹل کو سوچیں، اس کتاب کے ٹائٹل دیکھیں۔ میری ایک اچھی سمجھیں یا بری سمجھیں، میری ایک عادت ہے، میں کسی حدیث کو پڑھوں، میں آیت کو پڑھوں، میں کسی واقعے کو پڑھوں، میں کسی کتاب کے ٹائٹل کو پڑھوں، میں اس الفاظ پہ غور نہیں کرتا، نہیں، میں ان کے الفاظ پہ غور نہیں کرتا، میں اس وقت کی کیفیت پہ غور کرتا ہوں۔ سوچے نا، جب آپ نے سوچا ہوگا مقام رسول لکھنی ہے، وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اس بات کو سوچیں۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی چھوٹی شخصیت کا مقام نہیں لکھ رہے تھے، بہت بڑی شخصیت کا مقام لکھ رہے تھے۔ اور یوں ہی لکھ ڈالا ہوگا، وہ سراپا سامنے موجود تو ہوگا نہ تو لکھا۔ میں نے دیکھا ہی نہیں، میں کیسے بتا دوں آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، ہاتھ کیسے تھے، رفتار کیسی تھی، رفتار کیسی تھی، میرے مشاہدے میں ہی نہیں گزرا۔ اگر وہ میرے مشاہدے میں سے گزرے نہ کبھی، وہ کبھی اس وجود کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھوں نہ میں، پھر جب میں لکھوں گا نہ مقام رسول، پھر وہ بھی اپنے عروج کی بلندیوں پہ۔ احباب ذی وقار، یہ بہت بڑے ولی کامل کے دروازے پہ آپ آئے بیٹھے۔
میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں اس لیے کہا کرتا ہوں تمہیں کہ ان اللہ والوں سے دعا کروایا کرو. بیٹھ جاؤ یار آرام سے, بیٹھ جاؤ آرام سے. تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں ان سے ہاتھ اٹھوایا کریں. آپ بھی ادھر آتے ہیں نا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے, تو آپ حضرت سے ذرا ہاتھ اٹھوایا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکیلی ہاتھ اٹھاتے ہوں گے؟ یہ سمجھے بیٹھے ہیں, بڑی بھول میں ہیں. جیسے ہی محسن فیضی صاحب ہاتھ اٹھاتے ہوں گے نا, حضور قبلہ منظور احمد فیضی صاحب بھی کہتے ہوں گے یا اللہ بیٹے نے ہاتھ اٹھائے ہیں میری لاج رکھنا. ویسے ہی منظور احمد فیضی صاحب کے والد حضرت ظریف فیضی صاحب کہتے ہیں یا اللہ خیال کرنا پوتے اور بیٹے نے ہاتھ اٹھائے ہیں. تو جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو کوئی شاہ جمالی حضرت کریم بھی ہاتھ اٹھاتے ہوں گے یا اللہ خیال کرنا میرا نوکر مانگ رہا ہے, اسے نہ دیکھنا مجھے ہی دیکھنا. تمہیں کیا پتا یہ نسبتیں کہاں تک. تم یہاں اس مسجد پہ بیٹھے اس درویش کو نہ دیکھو. اگر اللہ تعالی, اگر اللہ رب العزت اپنے ولی کے بیٹوں کے دیوار گرتی ہوئی کو صحیح کرنے کے لیے نبی کو بھیج سکتا ہے تو تمہارے تو نبی نے کہا ہے کہ میری امت کے ولی جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر. ان سے ہاتھ لازمی اٹھایا کرو. ایسے نہ کہا کہ حضور دعا کر دیں اور یہ بھی ٹھیک نہیں. حضور بیٹھا ہوں نا, میں نے لے کے جانا ہے اور آپ سے ہی لے کے جانا ہے. میرے والد صاحب قبلہ کہا کرتے تھے مرشد کے پاس جاؤ تو یوں نہ کہا کرو جی یہ مشکل ہے حل کر دیں, اسے یوں کہا کرو کرنی پڑے گی نا تمہیں آگے, تیرے سوا جائیں کہاں. یوں نہ مانگا کرو حضور یہ مشکل ہے بڑی مہربانی ہوگی دعا کر دو. کیوں بیعت نہیں کی, اپنا آپ بیچا نہیں ہے, دیا نہیں ہے, اپنی رجسٹری نہیں کروائی ان کے نام, یہ مالک نہیں بنے بیٹھے. اگر انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھنا, رکھنا کس نے ہے؟ مت کہا کرو جی یوں کر دیں تو یوں کر دیں. نہیں, بیٹھا ہوں لے کے جانا ہے اور لے کے دینا پڑے گا آپ کو. ہاں جی, بچے نہیں ضد کرتے ماں باپ سے, مجھے نہیں پتا میں نے یہ چیز لینی ہے. ابا لاکھ کہے پیسے نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا بھینس بیچ, بکری بیچ, موٹر سائیکل بیچ, جائیداد بیچ, جہاں سے مرضی کا مانگا کرو لے کے دو. بے شک منظور احمد فیضی صاحب کے پاؤں پکڑو, بے شک حضرت ظریف کے پاؤں پکڑو, بے شک اٹھونا احمد پور شرکیہ سے جاؤ نا شاہ جمالی کریم کے پاؤں پر جو لے کے دو, ہمیں تم نہیں لے کے. مت در در پہ مانگنے کے لیے جایا کرو. جو ہر دروازے کا سائل ہو وہ دھتکارا جاتا ہے. دیکھیں نا جی, یہ تو زمانے کا اصول ہے. ایک ہوتا ہے راکھواں کتا, ایک ہوتا ہے آوارہ کتا. آوارے کتے کو ہر کوئی وٹے مارتا ہے نا,
راکوے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا وہ نقصان کر دے، وہ کہتا تمہیں پتہ نہیں اس کا مالک بڑا تکڑا ہے، کیونکہ اس کے گلے میں مالک کا پٹا جو پہنا ہوا ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ 73 سال زندگی پائی، آپ نے تفسیر قرآن لکھی، قرآن کا ترجمہ لکھا، دارمی شریف کی شرح لکھی، مختلف کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ میرے تایا جی قبلہ حضور جب وفات پائی آپ نے تو میرے تایا جی کے سب سے چھوٹے بیٹے دستار ان کے سر پہ آ گیا۔ میرے تایا جی کے سب سے چھوٹے بیٹے سید احمد شاہ صابرہ کے سر پہ دستار آ گئی۔ آپ نے تو ملاقات ہے، دیکھا ہے، 24 سال کا نوجوان لڑکا، جیسے ہی اس کے سر پہ دستار آئی، میں خود اس محفل میں موجود تھا، ویسے ہی میرے والد صاحب نے دونوں ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھ دیا اور کہنے لگے حضور جلدی کیجئے نا، مجھے بیعت کیجئے۔ اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں جلدی کیجئے، مجھے بیعت کیجئے۔ تو میرے چچا جی کا بیٹا کہنے لگا آپ چچا ہیں، میں بھتیجا ہوں، میں آپ کو بیعت کیسے کروں، میں بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کبھی بیٹے تھے، آج تم آقا ہو، کبھی تم بیٹے تھے، آج میرے مرشد کی دستار کے وارث ہو، آج تم آقا ہو، جلدی کرو مجھے بیعت کرو۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا، میں کہا کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ کہتے اسی لیے تو ہونا چاہتا ہوں، یہ جو اندر کتا بیٹھا ہے نا، یہ کہیں یہ نہ تصور میرے اندر پیدا کر دے میں بڑا عالم ہوں اور میں چاچا ہوں، میں کیوں اس کی بیعت کروں؟ میں اس گردن کو ایک لمحے کے لیے بھی غلامی سے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ جب اتنے بڑے بڑے مفسروں کا یہ عقیدہ ہو، تم اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ احباب ذی وقار، اللہ آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے، اللہ اس درگاہ کو سلامت رکھے، اللہ حضور فیضی کریم کے اس فیضان کو جاری و ساری رکھے، اللہ ان شہزادوں کی عمر دراز کرے، اللہ ان کا سایہ رحمت ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ دیکھیں اس سے بڑا بھی ہو، اس سے بڑی کوئی کرامت ہے کہ حضرت اتنے بڑے مفسر و محدث کہ بہکی دوران اور آپ کے بیٹے آج پورا عالم اسلام پورے پاکستان کے کونے کونے سے میرے والد صاحب قبلہ محسن فیضی صاحب کو بلایا کرتے تھے، گھنٹوں اپنے کمرے میں بٹھا کے کہنا فیضی صاحب مجھے کچھ باتیں سنائیں، آپ بولتے ہیں نا تو مجھے سکون قلب عطا۔ دیکھیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ اور ایک علم کے تعلق ہے دل کے ساتھ۔ حضور قبلہ جس علم کا تعلق تمہارے دماغ کے ساتھ ہے وہ سوال کھڑے کرتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، سوال کھڑے۔ اور جس علم کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ ہے وہ سوال کھڑے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو مرشد نے کہہ دیا بس یہی ہے۔ اور تمہیں پتا ہے یہ اطمینان قلب، سکون قلب، اسے تو ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا نا کہ یا اللہ میں پرندے زندہ کر کے دیکھیں، انہوں نے اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہا میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ ایسے ہی ہے، بتائیں مجھے ایمانداری سے، ڈاکٹر کے پاس جائیں اطمینان قلب حاصل ہوا آپ کو؟ ہوا کبھی؟ انجینئر کے پاس چلے جائیں، ڈی سی صاحب کے پاس، کسی کرنل کے پاس، ایس پی صاحب کے پاس،
ماسٹر صاحب کے پاس نہیں، جب آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں تو اس میرے جملے کو غور بھی کرنا ہے اور اس بارگاہ سے نکل کے رات کو اپنی چارپائی پہ سوچنا ہے، پھر مجھے بتانا ہے کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ نے یہ سوچنا ہے یہاں آنے سے پہلے کا دن آپ کا کیسا گزرا تھا، یہاں پہ جو دن گزارا اور چلے گئے، پھر آپ کا یہ جو یہاں دن گزرا وہ کیسا گزرا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا دونوں میں سے اطمینان قلب کس دن کے اندر۔ یہی وہ لوگ ہیں جہاں سے تمہیں اطمینان قلب حاصل۔ دیکھیں آدھی رات کو بھی کوئی پرابلم ہو جائے ہمارے ہاں، یا ہمیں جب دنیا میں ڈاکٹر جواب دے جائے، ایسے ہی ہے حضور کے نہیں، جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، مجھ پہ گزرا ہے وقت، جب میرے والد صاحب ہاسپٹل کے اندر تھے، جب ڈاکٹر بے بس ہو جاتے تھے نا، میں فوراً فون نکال سکتا، میں فوراً فون نکالنا اپنے مرشد کریم سید احمد صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ محمدیہ چشتیہ محمد آباد شریف کو فون کرنا، میں کہنا حضور ڈاکٹروں کی سمجھ پہ نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمانا اچھا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پریشانی آ جائے نا زندگی میں، مرشد کو عرض کرنے کے بعد اطمینان سے سو جایا کرو، اب مصلی جانے، مرشد جانے اور اللہ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر آتے ہو نا تو اطمینان قلب، جب پوری دنیا میں بے آسرا ہو جاتا پھر مرشد یاد آتا ہے کہ حضور یہ مسئلہ ہے، میری بیٹی کے اولاد نہیں ہو رہی، میرے بیٹے کے اولاد نہیں، کہتے نہیں ہو، مانگتے ہو نا، آپ دعا کریں تو ہماری شاید یہ بگڑی بن جائے، کیوں بھائی تم دعا کرو تو کیوں نہیں بنتی، یہ کریں تو کیوں بنتی ہے، سوال ہے نا، یہی سوال کرتے ہیں نا دوسرے کہ تم ان کے پاس جاتے ہو تمہاری اللہ نہیں سنتا، بھی سنتا ہے نا، کس نے کہا نہیں سنتا، ہماری بھی سنتا ہے۔ دیکھیں آپ بول رہے ہیں تو آپ وہ جو پیچھے بزرگ بیٹھے ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، ایسے ہی ہے، میں یہاں مائک میں بولتا ہوں تو میری آواز اس پنڈال سے بھی باہر جا رہی ہے، ایسے ہی ہے، میں مائک کے جتنا قریب ہوتا جاؤں گا میری آواز اتنی زیادہ ہوتی جائے گی، جتنا اس سے دور ہٹ جاؤں گا اتنی دیر سے اس تک آواز پہنچے گی۔ میں نے کچھ کہہ دیا سمجھے گی، جتنا اس کے قریب ہوں گا یہ جلدی میری آواز کو کیچ کرے گا، جتنا اس سے دور ہوں گا یہ اتنی دیر سے میری آواز کو کیچ کرے گا۔ تو ان مرشدوں کے پاس آتے اس لیے ہیں ہماری تک پہنچتے پہنچتے پہنچنی ہے، یہ تو بیٹھے ہی ادھر ہوئے، ہماری تک پہنچتے پہنچتے پہنچنی ہے۔ وہ حضرت سعدی نے کہا، اور اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وہ حضور فارسی میں کہ میں تو نکمہ سا آدمی ہوں، بس یوں یاد ہی نہیں رہتی گفتگو، وہ الہی باغ کے بنی فاطمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت ادرد کنی ور قبول، میرے والد صاحب اس کا کیا ترجمہ کیا کرتے تھے، وہ ترجمہ میرے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا میری ڈائری پہ ابھی بھی پڑا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر دعوت ادرد کنی ور قبول، اگر تو میرے دعوے کو رد بھی کر دے، قبول نہ بھی کرے تو کیا ہے، کیا ہے، منو دستو دامان آل رسول، میں دامن آل رسول تھام کے آؤں گا، میں دیکھوں گا تو مانتا کیسے نہیں، میں دامن آل رسول تھام کے آؤں گا،
میں دیکھوں گا تو مانتا کیسے نہیں. اور کبھی سوچا ہے حضرت سعدی نے یوں لکھا کیوں ہے؟ اسے بھی پتا ہے نا یہ لاڈلے ہی اتنے ہیں، ان سے محبت ہی اتنی ہے، اور جن کی محبت میں تمہیں اور مجھے پیدا کر ڈالا. دیکھیں نا، گھر میں بچہ ہوتا ہے نا، اسے خوش کرنے کے لیے ابا جی کھلونے لے کے آتے ہیں نا، یاد رکھنا تم اور میں کھلونے ہیں. بس اپنی اوقات کو اس سے زیادہ مت سمجھنا. یہ پورا نظام کائنات انہی ہستیوں کے لیے ہے. جاؤ، تم نے جانا ہے نا دنیا میں، تمہارے لیے میں نے غلام بھی پیدا کر دیا. کوئی جوتے اٹھائے پھر. اچھا، کبھی کبھی غلام اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جبریل بھی کہتا ہے مجھے جانے دو نا اس کے روپ میں اٹھاتا ہوں نا جوتے. وہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کے آیا بیٹھا ہوتا ہے، جبریل نوکر کے روپ میں آ جائے، تم اس کے نور کا انکار نہیں کرتے. محمد تمہارا دل بہلانے کے لیے تمہارے روپ میں آ جائے، انکار کر بیٹھتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس آستانے کو سلامت رکھے. حضور میرے لیے دعا کرتے رہا کیجیے گا. میں تو ایک نکما سا گناہگار و سیاہکار سا بندہ ہوں. یہ تو سیدہ زہرا کا کرم ہے. میرے لیے دعا یہ کیا کیجئے کہ جناب سیدہ زہرا اپنے کتوں میں مجھے قبول فرمائے. میں نوکر بننے کے لائق نہیں. نوکر ہونا تو بہت بڑی بات. ہم سلمان بن سکتے ہیں، ہم ابو ذر بن سکتے ہیں. ہمیں تو وہ اپنے کتوں میں قبول فرما دیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ میدان محشر لگا ہو نا تو جناب سیدہ کہہ دیں یہ سگ ہے نا سارے میرے دل. اور جب وہاں سے یہ سند مل جائے گی تو میں دیکھوں گا کوئی فرشتہ تمہاری طرف آتا کیسے. میں نے تو سردار ملائکہ جبریل کو بھی فاطمہ الزہرا کی دہلیز کے باہر ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا. کبھی روٹیاں مانگنے آیا کھڑا ہے، کبھی حسنین کے کپڑے لیے آیا. تو جن کے سردار کا یہ عالم ہو کہ وہ دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو، تو جب وہاں سے تمہیں سند نوکری مل جائے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ کوئی رجسٹر اٹھا کے تمہیں پوچھ ہی لے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس آستانے کو سلامت رکھے، حضور کے خانوادے کو سلامت رکھے، فیضی کریم کے خانوادے کو سلامت رکھے، قبلہ حضور محسن فیضی صاحب کو سلامت رکھے. اللہ ان کا سایہ عاطفت و رحمت ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ ان کی اولاد کے سروں پہ ہمیشہ ان کا سایہ رحمت قائم و دائم رکھے. وما علینا